مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد وعن أبي جريج جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه قلت من هذا؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين قال لا تقل عليك السلام عليك السلام تحية الموتى قل السلام عليك قال قلت أنت رسول الله قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك قال قلت اعهد إلي قال لا تسبن أحدا قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة ولا تحقرن من المعروف شيئا وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح وقال الترمذي حديث حسن صحيح۔ یہ ایک حدیث ہے، ذرا تفصیلی ذرا لمبی حدیث ہے اور الفاظ میں نے اس کے پورے ایک مرتبہ اس لیے پڑھ دیے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک میں معنی میں تو نور ہے ہی، الفاظ میں بھی نور ہے۔ اس واسطے اس کا پڑھنا اور سننا یہ باعث خیر و برکت، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس لیے عبارت پوری پڑھ دی۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کی تشریح تھوڑی سی عرض کرتا ہوں۔ یہ ایک صحابی ہیں جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ یہ بالکل جب شروع میں اسلام لائے اور ابھی تک نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے بھی نہیں تھے، تو اس حالت میں مسجد نبوی میں حاضر ہوئے۔ تو اس وقت کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں ایک صاحب ہیں کہ لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہر معاملے میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور انہی سے مشورہ لیتے ہیں اپنے معاملات میں، اور جو بات بھی نبی وہ صاحب فرما دیں تو بس اس بات پر ان کا اطمینان ہو جاتا ہے، تشفی تسلی ہو جاتی ہے، پھر کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ یہ صاحب جن کی طرف بکثرت لوگ رجوع کر رہے تھے تو میں ان کو پہچانتا نہیں تھا، تو لوگوں سے میں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہے؟
تو لوگوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب مجھے یہ پتا چلا کہ آپ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں جا کر میں نے سلام کیا ان الفاظ کے ساتھ کہ علیک السلام یا رسول اللہ، علیک السلام یا رسول اللہ، آپ پر سلامتی ہو یا رسول اللہ۔ اور 2 مرتبہ کہا میں نے یہ، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ علیک السلام نہ کہو بلکہ السلام علیک کہو، السلام علیک کہو، علیک السلام نہ کہو، کیونکہ علیک السلام یہ تو مردوں کا تحیہ ہے، یعنی مردوں کو جب سلام بھیجا جائے، مردوں کو جو سلامتی بھیجی جائے تو اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لفظ سلام بعد میں ہوتا ہے، علیکہ یا علیہ پہلے ہوتا ہے۔ جیسے انبیاء علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو اس میں علیہ پہلے ہے اور سلام بعد میں۔ اور زمانے جاہلیت میں بھی طریقہ یہی تھا کہ جب مردوں سے خطاب کرنا ہوتا تھا تو علیہ کا لفظ پہلے بولتے تھے، سلام بعد میں بولتے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیہ کا سلام نہ کہو، کیونکہ یہ مردوں کو سلام کرنے کا طریقہ ہے، اور زندوں کو سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ السلام علیکم، السلام علیکم یا السلام علیکم۔ السلام علیکم یہ ایک آدمی سے کہا جاتا ہے، اور السلام علیکم یہ ایک سے زائد آدمیوں سے بھی کہا جاتا ہے، اور جب مخاطب کی تعظیم مقصود ہو تو اس وقت بھی السلام علیکم کہہ سکتے ہیں۔ جیسے اردو میں تم پر سلامتی ہو یا آپ پر سلامتی ہو، تو آپ کا لفظ ویسے تو یہ جمع کے لیے ہوتا ہے، لیکن تعظیم کے لیے ایک آدمی کے لیے بھی استعمال، تعظیم کی خاطر ایک آدمی کے لیے بھی استعمال کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ تعلیم دی پہلے ہی مرحلے پر کہ سلام کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سلام کا لفظ پہلے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیسا علیک السلام نہ کہو۔ لیکن ساتھ ہی یہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب سلام کی ابتدا کرنی ہو تو کہنا چاہیے السلام علیکم، علیکم السلام نہیں بلکہ السلام علیکم۔ لیکن جب سلام کا جواب دینا ہو تو حدیث میں اس کا طریقہ یہ بیان فرمایا گیا کہ اس کے جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو جواب میں علیکم کو پہلے رکھا جائے گا اور السلام کو بعد میں، اور ابتدا میں السلام علیکم کہتے ہوئے السلام پہلے ہوگا اور علیکم بعد میں ہوگا۔ یہ آداب کہتے ہیں۔ اگرچہ کوئی شخص اگر السلام علیکم کے جواب میں السلام علیکم ہی کہہ دے تو جواب دینا جو واجب ہے وہ واجب تو ادا ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سلام کرنا کسی شخص کو یہ تو سنت ہے، لیکن اگر کسی دوسرے نے سلام کیا ہے تو سلام کا جواب دینا واجب ہے، اگر نہیں دے گا گناہگار ہو۔ یہ سلام کا واجب ادا ہو جاتا ہے، اگر السلام علیکم ہی جواب میں کہہ دے تو بھی واجب تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ السلام علیکم کے بجائے جواب میں وعلیکم السلام کہے، جیسا کہ عام طور سے معروف ہے، مسلمان جانتا ہے۔ لیکن آج کل یہ ایک ریت پڑ گئی ہے کہ جب کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو اس کے جواب میں بجائے وعلیکم السلام کہنے کے دوسرا بھی السلام علیکم ہی کہہ دیتا ہے۔ یہ اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتا ہے۔ تو اس طرح کرنا یہ سنت کے خلاف ہے، اگرچہ واجب ادا ہو جاتا ہے لیکن سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہی ہے کہ وعلیکم السلام کہے، السلام علیکم کے جواب میں السلام علیکم نہ کہے بلکہ وعلیکم السلام۔ اور ایک مسئلہ اور عرض کر دوں، اس سے بھی بڑی غفلت ہوتی ہے لوگوں کو، اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا۔ دو آدمی ایک دوسرے سے ملے
اور ملتے وقت دو مسلمانوں میں سے ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کو ابتداءً سلام کرنا چاہا، یعنی یہ بھی چاہتا ہے کہ میں پہلے کر لوں، وہ بھی چاہتا ہے کہ میں پہلے کر لوں، اور ایک ساتھ دونوں نے السلام علیکم کہا. تو ایسی صورت میں دونوں پر پھر جواب دینا واجب ہو جاتا ہے. دونوں نے ایک ساتھ السلام علیکم کہہ دیا، اس نے بھی السلام علیکم کہا، اس نے بھی السلام علیکم کہا، تو اس پر اکتفا کرنا جائز نہیں، بلکہ پھر دونوں پر واجب ہے کہ جواب میں وعلیکم السلام کہیں، یہ بھی وعلیکم السلام کہیں، وہ بھی وعلیکم السلام کہیں، کیونکہ یہاں ان میں سے ہر ایک شخص نے دوسرے کو سلام کرنے کا آغاز کیا ہے، ابتدا کی ہے، لہذا ہر شخص پر واجب ہو گیا جواب دینا، دونوں پر جواب دینا واجب. ایسی صورت میں تو اگر ایسا بکثرت ہو جاتا ہے کہ میں نے بھی السلام علیکم کہا، اس نے بھی السلام علیکم کہا، تو آدمی یہ سمجھ لیتا ہے کہ بھائی السلام تو ہو ہی گیا، اب جواب کا بھی واجب ادا ہو گیا. تو یہ اکتفا کرنا درست نہیں ہے. فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ دوبارہ سلام کا جواب دینا دونوں کے دل میں ضروری ہے. بہرحال یہ ادب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا پہلے ہی مرحلے پر کہ بھائی علیکم السلام نہ کہو بلکہ السلام علیکم کہو. اس سے یہ معلوم ایک بات اور معلوم ہوئی، وہ بڑی بنیادی بات ہے اور اس سے آج کل لوگ غفلت برتتے ہیں. وہ یہ ہے کہ معنی اور مفہوم اور روح یہ تو مقصود ہے ہی، لیکن شریعت میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ بھی مقصود. ورنہ آپ ذرا سوچیے کہ السلام علیکم کہا یا علیکم السلام کہا، معنی دونوں کے ایک ہے کہ سلامتی ہو تم پر، یہی معنی علیکم السلام کے، یہ معنی السلام علیکم بھی ہے. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ نہیں، صحیح طریقہ، ادب کا طریقہ، سنت کا طریقہ یہ ہے کہ علیکم السلام کہنے کے بجائے السلام علیکم، حالانکہ مطلب ادا ہو رہا ہے. کیوں؟ اس واسطے وہی بات ہے جو بار بار اس کی توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ شریعت جو ہے وہ اپنے طریقے سے راستہ بنا کر چلنے کا نام نہیں ہے. شریعت نام ہے اتباع کا، دین نام ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. تم اپنی طرف سے سلام کا کوئی طریقہ ایجاد کر کے اور وہ کہو تو چاہے معنی اس سے وہی ہو، لیکن وہ برکت، وہ نور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ میں ہے وہ حاصل نہیں. یہ جو آج کل بہت زبانوں پر لوگوں کے یہ جملہ رہتا ہے کہ بھائی روح کو دیکھنا چاہیے، ظاہر کو اور الفاظ کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ ہر چیز کی روح دیکھنی چاہیے. پتہ نہیں روح کیسے دیکھتے ہیں وہ لوگ؟ کیا کون سا ایسا آلہ ہے یا ایسے خوردبین ہے جس سے روح نظر آتی ہو اور بڑا چلتا ہو کہ یہ روح ہے؟ روح کے ساتھ ساتھ باطن کے ساتھ ساتھ ظاہر بھی مطلوب اور مقصود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وہی بات تم اپنے الفاظ میں کہہ لو، سلامتی ہو تم پر اردو میں کہہ لو، لفظ تو وہی ہوا، معنی وہی ہوا، لیکن اس میں وہ برکت، وہ نور اور اتباع سنت کا اجر و ثواب نہیں ہوگا جو السلام علیکم کہنے. آج کل یہ شاعر تھے اسلام کے کہ مسلمان پہچانا جاتا تھا اس بات سے کہ سلام کر رہا ہے تو مسلمان. میرا چین جانا ہوا تو چین میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد آباد ہے. زبان ان کی ایسی کہ ہمارے کسی طرح بھی پلے نہیں پڑتی. ہماری زبان ان کی سمجھ میں نہیں آتی، ان کی ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. تو کوئی طریقہ ان سے بات چیت کرنے کا، جذبات کے اظہار کا نہیں. لیکن ایک مشترک چیز جو تھی وہ یہ کہ جہاں دو مسلمان نظر آئے اور فوراً زبان پر ان کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ برکت ہے اتباع سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سنت. تو یہ السلام علیکم کی سنت الحمدللہ اس نے باندھا ہوا، رابطہ قائم کیا ہوا، اور اس میں جو نور اور برکت ہے وہ کسی اور چیز میں حاصل نہیں ہوئی. اب آج کل رواج ہو گیا، فیشن بدلتے رہتے ہیں، تو لوگ فیشن کے اتباع میں
اب السلام علیکم کے بجائے آداب کہہ دیا، تسلیمات کہہ دیا، تحیات کہہ دیا، یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، سلام مسنون کہہ دیا. تو یاد رکھو یہ الفاظ جو ہیں ان سے سنت کا ثواب اور سنت کا نور حاصل نہیں ہوتا. انہی الفاظ میں حاصل ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے. آپ نے دیکھا کہ صرف ذرا سا لفظ بدلنے کو بھی آپ نے گوارا نہیں فرمایا، تقدیم تاخیر کو بھی گوارا نہیں فرمایا. فرمایا اس طرح کہو السلام علیکم. تو جو الفاظ تلقین کیے جاتے ہیں ان الفاظ کی بھی اہمیت ہے، انہی میں نور ہے، اس کے اتباع کی فکر کرنی چاہیے. ایک صحابی ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ جب رات کو تم بستر پر لیٹنے لگو تو یہ دعا پڑھا کرو. تو اس دعا کے اندر ایک کلمہ یہ سکھایا کہ اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، کہ اللہ میں ایمان لایا آپ کی اس کتاب پر جو آپ نے نازل فرمائی اور آپ کے نبی پر جن کو آپ نے بھیجا. یہ الفاظ بھی تفصیل فرمائی. پھر حضور نے ان سے پوچھا کہ بھائی ذرا سناؤ مجھے، میں نے جو الفاظ تمہیں سکھائے تھے کیا پڑھا کرو گے سوتے وقت. تو انہوں نے جب دعا سنائی تو اس میں ذرا سا لفظ بدل دیا. یہ کہہ دیا کہ آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت. تو نبی کے بجائے رسول کا لفظ استعمال کر دیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہی لفظ کہا جو میں نے سکھایا تھا، بنبی کا الذی ارسلت. حالانکہ نبی میں اور رسول میں معنی کے اعتبار سے تو کوئی فرق ہے نہیں، کوئی خاص فرق نہیں ہے. اصطلاحی فرق ہو تو اس کے لحاظ سے بھی رسول کا درجہ بلند ہے نبی کے مقابلے میں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بھی تنبیہ فرمائی کہ نہیں، جو الفاظ میں سکھا رہا ہوں وہی الفاظ رکھو. تو ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ وہی کام کر لو اپنی طرف سے، اور وہی کام کر لو اتباع سنت کی نیت سے اور اتباع سنت کا تصور کرتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی غرض سے. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. پہلا کام وہ تمہارا اپنا کام ہے، دنیا کا کام ہے، اس کے اوپر کوئی اجر و ثواب نہیں، لیکن وہی کام تم کر لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت سے، تو اس میں سنت کی اتباع کا اجر، اس کا نور، اس کی برکت شامل ہو جاتی ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو صحابہ کرام کے پاس سے کبھی کبھی گزرا کرتے تھے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ تہجد کی نماز میں بہت آہستہ آہستہ تلاوت فرما رہے ہیں، بہت آہستہ آہستہ پست آواز. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو وہ بڑی بلند آواز سے تلاوت فرما رہے ہیں، ان کی آواز دور تک جا رہی تھی. صبح کو آپ نے بلا کر دونوں کو بلایا اور صدیق اکبر سے پوچھا کہ آپ تمہارے پاس سے گزرا تم بہت آہستہ آواز سے پڑھ رہے تھے، کیا بات ہے؟ صدیق اکبر نے جواب دیا کہ رسول اللہ میں پڑھ رہا تھا اسمعت من ناجی، جس کو سنا رہا تھا، جس کو سنانا مقصود تھا اللہ جل جلالہ کو، اس کو میں نے سنا دیا. تو بلند آواز کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہلکی آواز کو بھی سنتا ہے. تو اس واسطے میں نے سوچا کہ سنانا تو اس ذات اقدس کو ہے، لہذا آہستہ آواز سے پڑھ رہا تھا تو ان کو سنا رہا ہوں، کوئی اور سنے کہ نہ سنے. حضرت فاروق اعظم سے پوچھا کہ بھائی تم بڑی زور سے پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں زور سے پڑھ رہا تھا، اوقظ الوسنان واطرد الشیطان، کہ میں سوتے کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں. اتنی زور سے پڑھ رہا ہوں تاکہ سونے والا جاگ جائے اور شیطان بھاگ جائے. تو دونوں نے اپنی اپنی جگہ پر اپنے خیال سے ایک راستہ اختیار کیا، لیکن سرکار دو عالم نے فرمایا صدیق اکبر سے کہ ارفع قلیلا، تم اپنی آواز کو تھوڑا سا بڑھاؤ. فاروق اعظم سے کہا کہ اخفض قلیلا، تم تھوڑا کم کر آواز. تو فقہاء کرام نے لکھا ہے شرح حدیث کے تحت کہ یہ عمل کرنا تھا
قرآن کریم کی آیت پر قرآن کریم نے فرمایا کہ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، کہ نماز میں نہ آواز بہت تیز کرو بلند کرو نہ بہت آہستہ کرو بلکہ درمیانی آواز رکھو۔ لیکن ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو حکمت اپنی جگہ پر ہے ہی، لیکن اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ اے صدیق اکبر اور اے فاروق اعظم، اب تک تو تم پڑھ رہے تھے اپنی رائے سے، اب پڑھو گے میرے اتباع میں، میرے کہنے کے مطابق، تو اب جو تم اس راستہ اختیار کرو گے وہ اتباع سنت کا راستہ ہوگا، اور اتباع سنت کا اجر اور نور حاصل ہوگا، اس کی برکات حاصل ہوگی، اس کا اجر ملے گا۔ تو ہر کام میں صرف یہی نہیں ہے کہ صاحب مقصد حاصل کر لیا جائے کسی طرح، بلکہ طریقہ بھی وہ اختیار کیا جائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، الفاظ بھی وہ اختیار کیے جائیں حتی الامکان جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، ان الفاظ کو کے اندر بھی نور اور برکت۔ اس سے ایک بہت بڑا اصول یہ معلوم ہوا اس جملے سے۔ آگے فرماتے ہیں وہی اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ جب آپ نے یہ بتا دیا، سلام کرنے کا ادب بتا دیا، تو میں نے پوچھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ انت رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ انا رسول اللہ الذی اذا اصابک ضر فدعوتہ کشفہ عنک، کہ میں اللہ کا وہ رسول ہوں کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی مصیبت پہنچ جائے اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ میں اس اللہ کا رسول ہوں، وہ اللہ کہ جب تم کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ تمہاری تکلیف کو دور کرے، میں اس اللہ کا رسول ہوں۔ اشارہ اس طرف کر دیا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ بے شمار بتوں کی پرستش کرتے تھے، بتوں کو خدا بنایا ہوا تھا، لیکن ایک بات تھی کہ وہ اکثر و بیشتر جب پھنس جاتے تھے کسی مصیبت میں تو اس وقت ان کو کہا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب کشتی میں جا رہے ہیں اور سمندر میں طوفان آ گیا اور کوئی راستہ نہیں بچنے کا، تو اب اس وقت ان کو لات یاد آ رہا تھا، نہ عزا یاد آ رہا تھا، نہ حبل یاد آ رہا تھا، دوسرے کوئی بت یاد نہیں آتے تھے، اس وقت پکارے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اس وقت اللہ نے ان کو پکارتے کہ اللہ کسی طریقے سے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی، نجات اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتے تھے۔ تو اشارہ فرمایا کہ میں جھوٹے خداؤں اور جھوٹے معبودوں کا رسول نہیں، اس اللہ کا رسول ہوں کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تم دعا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، مصیبت کو دور کرتے ہیں۔ اور وَإِذَا أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ، اب انبت حالت کہ جب تمہیں کوئی قحط پڑ جائے اور قحط خالی میں مبتلا ہو جاؤ اور اس وقت پکارو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ قحط کو دور فرما دیتے ہیں، میں اس اللہ کا رسول۔ وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ أَوْ فَلَاتٍ، اور اگر تم کسی صحرا میں سفر کر رہے ہو چٹیل میدان میں اور وہاں تمہاری اونٹنی گم ہو گئی اور اس وقت میں تم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو کہ یا اللہ میری اونٹنی مل جائے، میری سواری مل جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تمہیں دور فرما دے، اس کو واپس لوٹا دیتے ہیں تمہارے پاس، تو میں اس اللہ کا رسول ہوں۔ تو فرمایا کہ جب آپ نے بتا دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو میں نے ایک درخواست کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قلت، میں نے کہا کہ اعہد الیہ، کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائی، مجھے کوئی نصیحت فرمائی۔ اور یہیں سے یہ اصول بزرگوں نے بتایا ہے کہ جب کوئی شخص کسی بڑے کے پاس جائے، خاص طور سے ایسا بڑا جو دین میں بھی کوئی مقام رکھتا ہو، تو اس سے کوئی نصیحت طلب کرے، نصیحت مانگے، اس واسطے کہ جب نصیحت مانگے گا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نصیحت کا کلمہ کسی ایسے انداز سے ادا ہوتا ہے کہ دل پر اثر کر جاتا ہے۔ بعض اوقات بات وہی ہوتی ہے جو پہلے بھی سنی تھی، پہلے بھی معلوم تھی،
لیکن اس بزرگ کی زبان سے اس خاص موقع پر جب کوئی نصیحت وہ کرتے ہیں تو اس کا اثر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس سے انسان کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آدمی سچے دل سے طلب صادق کے ساتھ کسی بڑے سے نصیحت مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بڑے کے دل پر ایسی ہی نصیحت وارد فرماتے ہیں جو اس وقت اس کے لیے مناسب ہے۔ یاد رکھو، کسی بزرگ کے پاس اپنے ذات میں کچھ نہیں رکھتا، دینے والے تو وہ ہیں اللہ جل جلالہ دینے والے، لیکن طلب اگر صادق ہو اور سچی ہو اور سچی طلب لے کر آدمی جائے کہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مطلوب کی زبان پر بھی وہ بات جاری فرما دیتے ہیں جو اس کے حق میں پیدا ہو، وہ حقیقت میں جاری کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اس واسطے بعض اوقات ایک کلمہ اثر کر جاتا ہے کسی بڑے کا اور اس سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، اس لیے فرمایا کہ جاؤ کسی کے پاس تو ضرور اس سے نصیحت مانگا کرو، نصیحت طلب کیا کرو، تاکہ وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں جو دل پر اثر انداز ہو جائے۔ جب سچی طلب لے کر کہو گے تو انشاءاللہ ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ ایسی بات جاری فرمائیں گے جو تمہارے حق میں فائدہ ہے۔ تو اس لیے انہوں نے درخواست کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا کہ لا تسبن احدا، یہ نصیحت ہے کہ کسی کو تم کسی کی بدگوئی نہ کرو، کسی کو گالی نہ دو، ایسا برا کلمہ جو گالی کی تعریف میں آتا ہو یا بدگوئی کی تعریف میں آتا ہو، ایسا کلمہ کسی کے لیے بھی استعمال نہ کرو۔ یہ نصیحت ہوتا ہے، پہلی نصیحت کیا۔ اب اندازہ لگائیے حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں دوسرے شخص کی دل آزاری سے بچنا، اس کی اہمیت کہ ابھی ایک شخص آیا ہے اور اس کو ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو پہلے قدم پر وہ کوئی نصیحت مانگ رہا ہے، کوئی تعلیم مانگ رہا ہے، تو پہلے ہی قدم پر جو نصیحت فرمائی وہ یہ کہ کسی کو کی بدگوئی نہ کرو، کسی کو گالی نہ دو۔ تو اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں ایک مسلمان کا بنیادی کام یہ ہے کہ اس کی زبان سے کوئی ثقیل کلمہ نہ نکلے، کوئی ثقیل کلمہ کسی کے لیے بھی نہ نکلے، لعنت کا کلمہ، بد دعا کا کلمہ، برائی کا کلمہ، گالی کا کلمہ، یہ نہ نکلے۔ اللہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسا انسان ایک مرتبہ اپنے کسی غلام کے اوپر غصہ آ گیا تو اس غلام کو حضرت صدیق اکبر نے غصے میں کوئی برا بلا کہہ دیا اور کوئی لعنت کا کلمہ نکال دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کیا ارشاد فرمایا کہ لعانین و صدیقین کلا و رب الکعبہ، کہ لعنت بھی کرے آدمی اور صدیق بھی ہو۔ شیطان کیوں بہکاتا ہے کہ میاں یہ چھوٹا سا کام کر کے کون سا تم تیر مار لو گے، تمہاری ساری زندگی جو ہے وہ تو گزر رہی ہے ناجائز کاموں میں مثلا، یا تم سے بڑی عبادتیں تو ہوتی نہیں، اور یہ چھوٹا سا اگر کام تم نے کر لیا تو اس کام کی بدولت کون سی تمہیں جنت مل جائے گی، تو چھوڑو اس سے بھی محروم کرا دیتا ہے، یہ کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر سمجھو نہیں بلکہ اس کو کر گزرو، حقیر سمجھ کر مت چھوڑو۔ کیوں؟ بے شمار حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ جس نیکی کے کام کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، کیا پتا کہ اللہ جل جلالہ کے ہاں وہی کام کتنا عظیم ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا قبول ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما دے تو شاید وہی تمہارا بیڑا پار کر دے، وہی تمہاری نجات کا ذریعہ بنے۔ کتنے واقعات ہیں حدیثوں میں آئے ہیں، بزرگان دین سے منقول ہیں کہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے عمل کے اوپر
اللہ جل جلالہ نے مغفرت فرما دی، نجات فرما دی۔ حدیث میں واقعہ آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک فاحشہ عورت تھی، فاحشہ عورت، کمائی بھی حلال نہیں، جا رہی تھی، دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور اس کے پاس ایک کتا جو ہے وہ پیاس سے ہانپ رہا ہے اور پانی پینا چاہتا ہے لیکن پانی تک منہ جاتا نہیں کہ اس سے پی سکے، تو بری طرح پیاس کا میں بےتاب ہے۔ تو اس کو ترس آیا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے کتا اور یہ پانی پینا چاہتا ہے اور پینا کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو ڈول کو چھانے کے ڈول سے پانی نکال کر اس کو پلا دیتی۔ تو موزے اس نے پہنے ہوئے تھے، تو ایک موزہ اتارا، چمڑے کا موزہ تھا، وہ اتارا اور اتار کر وہ کسی طریقے سے اس میں کنویں سے پانی بھرا اور اس کتے کو پلا دیا، اس کی پیاس دور کر۔ تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر ہی اس کی مغفرت فرمائی۔ اب بتائیے، اگر وہ یہ سوچتی کہ میں تو ایک فاحشہ عورت ہوں اور فاحشہ عورت ہونے کے ناطے میں تو ہوئی جہنم کی مستحق، لہٰذا اگر ایک چھوٹا سا کام کر بھی لوں گی تو کون سا انقلاب آ جائے گا، چھوڑ دیتی اس کو، تو اس نعمت سے بھی محروم ہو جاتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مغفرت اور نجات نہ ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کے اوپر نجات عطا فرمائی۔ لیکن یہ خوب سمجھ لیجیے، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب جتنے چاہو گناہ کرتے رہو اور گناہوں کے اندر زندگی گزارو اور کسی دن ایک دن پیاسے کتے کو پانی پلا دیں گے، سب عزت دور ہو جائے گی، سب چھٹی مل جائے گی۔ خوب سمجھ لیجیے، یہ مطلب نہیں ہے۔ ایک ہے قانون اور ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔ قانون یہی ہے کہ جو شخص گناہ کرے گا اس گناہ اس کو عذاب بھگتنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ کسی بندے کو کسی عمل کی وجہ سے اس کے کسی گناہ کو معاف فرما دے، یہ ان کا کرم ہے۔ لیکن یہ کرم اور رحمت یہ کچھ پتہ نہیں کس عمل پر ہو کس پر نہ ہو، لہذا اس بھروسے پر رہنا کہ صاحب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی عمل قبول ہو ہی جائے گا، لہذا گناہ کے اوپر آدمی جرأت کرتا رہے، یہ بات ٹھیک نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں یہ بات بہت خراب ہے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، عاجز شخص وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے اپنے آپ کو لگا دے، جدھر خواہشات جا رہا ہے، کہیں کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پابندی نہیں، اور ساتھ میں اللہ پر آرزویں باندھے بیٹھا ہے کہ اللہ میاں سب معاف کر دیں گے۔ جیسے آج کل بکثرت لوگوں سے سننے میں آتا ہے، ارے میاں چھوڑو، اللہ میاں بڑا غفور رحیم ہے۔ تو اگر یہ گناہ کسی سے کہو کہ بھائی یہ گناہ نہ کرو، ارے بھائی چھوڑو، اللہ میاں بڑا غفور رحیم ہے۔ یہ ہے تمنا علی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر تمنائیں باندھنا۔ راستہ تو اختیار کر رکھا ہے مشرق کا اور امید باندھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بغلی میں پہنچا دیں گے، راستہ اختیار کر رکھا ہے جہنم کا اور امید باندھے ہوئے کہ جنت میں پہنچا دیں گے اللہ تعالیٰ، یہ طریقہ نہیں۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی عمل کی بدولت انسان کی مغفرت فرما دیتے ہیں اپنی رحمت سے، جس کا کوئی قاعدہ نہیں، کوئی قانون نہیں۔ تو آدمی اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے رکھے کہ گناہ کرتا رہے کہ کسی وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے گی اور میں بچ جاؤں گا۔ یہ اور ایسے شخص پر جو اس بنا پر گناہ کرتا رہے، ایسے شخص پر رحمت بھی نہیں ہوتی، یاد رکھیے، ایسے شخص پر رحمت بھی نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ، جو اصرار کرتا رہے گناہ اللہ خیر۔ تو لیکن بہرحال اس واقعے کو آپ نے دیکھا کہ اس عمل کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب رضی اللہ عنہ سے واقعہ سنا کہ ایک بزرگ تھے، محدثین میں سے ہیں، ساری عمر حدیث کی خدمت میں گزاری، ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیسا معاملہ فرمایا؟ تو جواب میں انہوں نے فرمایا کہ بھائی
عجیب معاملہ ہوا کہ ہم یہاں پر ساری عمر ہم نے گزاری علم کی خدمت میں، کہیں حدیث کی خدمت میں، کہیں تصنیف، کہیں تعلیم، کہیں وعظ، کہیں خطاب، کہیں خطبہ، تو خیال تھا کہ اس کا کچھ اجر ملے گا. اللہ کے دلالو کہاں پہنچے تو انہوں نے کچھ اور ہی بات فرمائی. انہوں نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بھائی ہمیں تمہارا ایک عمل بڑا پسند آیا. کیا عمل؟ کیا عمل یہ پسند آیا کہ ایک دن تم بیٹھے ہوئے لکھ رہے تھے حدیث پاک، اور اس زمانے میں کلک کے قلم ہوا کرتے تھے لکڑی کے، جو سیاہی میں ڈبو کے لکھے جاتے تھے. تو تم نے قلم سیاہی میں ڈبو کے نکالا تو ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اس قلم کے سوراخ کے اوپر. پیاسی تھی پانی اس پینے کے لیے. تمہیں اس مکھی پر ترس آ گیا. تم نے سوچا یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ پیاسی ہے، پانی یہ پی لے تو اچھا ہے. لہٰذا تم نے قلم کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیا اس خیال سے کہ اللہ کی یہ مخلوق یہ پیاس اپنی دور کرنے. یہ جو عمل تم نے کیا اس مکھی کو روکنے کا، یہ خالص میری رضامندی کے خاطر کیا، خالص میرے لیے کیا. اس واسطے یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ہم نے تمہیں تمہاری مغفرت فرما دی جنت الفردوس عطا فرما. اندازہ لگائی. ہم سوچے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھائی بڑے بڑے اعمال تو یہ ہیں کہ بھائی بات کرو اور تقریر کرو اور تصنیف کرو اور فتویٰ دو اور نمازیں پڑھو اور تہجد پڑھو اور یہ کرو وہ کرو. لیکن وہاں قیمت ہو رہی ہے اس مکھی کو پلانے کی، سیاہی پلانے کی. حالانکہ اگر غور سے دیکھو تو جتنی دیر تک قلم روکے رکھا، اگر لکھتے تو کوئی حدیث کا کلمہ ہی لکھتے، تو حدیث کا کلمہ لکھنے سے روکے رکھا. لیکن اللہ کی مخلوق کے اوپر شفقت اور رحمت کی بدولت اللہ جل جلالہ مخلوق. تو اگر یہ چھوڑ دیتے لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کے عمل کو اگر حقیق سمجھ لیتے اور چھوڑ دیتے تو یہ فضیلت حاصل نہیں. تو بھائی کچھ پتا نہیں کہ کس وقت اللہ جل جلالہ کے ہاں کون سا عمل مقبول ہو جائے. ارے وہاں قیمت جو ہے عمل کے وزن کی نہیں ہے، عمل کے حجم کی نہیں ہے، عمل کے سائز کی نہیں ہے، عمل کی گنتی کی نہیں ہے. وہاں قیمت ہے عمل کے وزن کی جو اخلاص سے پیدا ہو. کتنے ہی عمل کرتے رہو اخلاص نہیں ہے تو گنتی زیادہ ہے، فائدہ ہے. اور ایک چھوٹا سا عمل ہو لیکن اس میں اخلاص ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا وہ بڑا رہ جاتا ہے. اس واسطے کوئی بھی نیکی کا کام جب دل میں ارادہ پیدا ہو رہا ہے تو اس وقت دل میں اخلاص ہے. اس اخلاص کی قدر کرو، سب کرو گے تو انشاءاللہ اللہ کیا امید ہے کہ مقبول ہو جائے گا. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ نیک کام جب ایک دل میں خیال آیا کرنے کا تو اس نیک کام کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ایک نیک کام کرنے کے بعد دوسرا کرنے کی توفیق ہوتی ہے. نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، برائی برائی کو کھینچتی ہے. ایک برائی کے خاطر آدمی کو بہت سی برائیاں کرنی پڑتی ہیں اور نیکی نیکی کو کھینچتی ہے. تو جب ایک مرتبہ نیکی کا کام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے مزید نیکی کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اور بعض اوقات چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے انسان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے اور انقلاب آ جاتا ہے زندگی میں. تو نیکی نیکی کو کھینچتی ہے. میرے حضرت مولانا مسعود اللہ خان صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات میں فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو دل میں جو یہ بات کوئی نیک کام کرنے کا خیال آتا ہے کہ فلاں نیک کام کر لو، اس کو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں کہتے ہیں وارد. فرمایا کرتے تھے کہ یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے اللہ کا مہمان ہے. یہ وارد اگر اس مہمان کی تم نے خاطر کی، خاطر کیا کی کہ جو نیک کام کرنے کا خیال آیا وہ کر لیا، تو یہ مہمان اپنی قدردانی کی وجہ سے دوبارہ آئے گا، بار بار آئے گا. آج ایک نیک کام کی طرف توجہ دلائی، کل کو کسی دوسرے نیک کام کی طرف توجہ دلا دے گا، تو یہ نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی. لیکن اگر اس اللہ کے مہمان کو دھتکار دیا، اس کی خاطر نہ کی، یعنی اس نے جو بات نیکی کی سکھائی تھی وہ چھوڑ دی، عمل نہیں کیا، تو پھر آئندہ رفتہ یہ آنا ہی چھوڑ دے. پھر دل میں نیکی کرنے کا ارادہ ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے.
نیکی کے خیالات آنے بند ہو جائیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. غلظ الغان علی قلوبہم. اللہ بچائے دلوں کو زنگ لگ جائے, تالے لگ جائیں کہ اس کے بعد نیکی کا خیال ہی نہ آئے. تو اس واسطے یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں یہ بظاہر سے دیکھنے میں چھوٹی لگتی ہوں, لیکن یہ رفتہ رفتہ انسان کو پہنچا دیتی ہیں دوسرے نیکیوں کی طرف بھی. ان اللہ کے ان خیالات. تیسری بات یہ ہے, تیسری وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات شیطان یوں بہکاتا ہے, دل میں خیال آیا ایک نیک کام کرنے کا, بہکاتا ہے کہ سمجھ ٹھیک ہے کام تو اچھا ہے, بڑا ضرور کرنا چاہیے, تو لیکن جلدی کیا ہے, کل کر لیں. وہ اس کو ٹلا دیتا ہے کہ آج کا نیکی کا کرنے کا خیال آیا کہ اچھا کل سے کریں گے, پرسوں سے کریں گے, بڑا دن سے کریں گے, چھٹی کے دن سے کریں گے, مثال کے طور پر. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹل جاتا ہے, کیونکہ آج دل میں تعین پیدا ہوا ہے, خدا یعنی کل یہ تعین باقی رہے کہ نہ, کل وہ حالات رہیں کہ نہ رہیں, کل تمہیں موقع ملے کہ نہ ملے, کل آئے بھی کہ نہ آئے. اس واسطے جو داعیہ جس وقت نیکی کا پیدا ہو اس کے اوپر عمل کر لیں. راستے میں جا رہے ہو, کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے, کوئی تکلیف چیز پڑی ہوئی ہے, ہٹانے کا خیال پیدا ہوا, ہٹا دو. پانی پی رہے ہو, خیال پیدا ہوا بیٹھ کے پی لو, سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, بیٹھ کے پی لو, اس کو ٹلاؤ نہیں. کھانا کھانے کا خیال پیدا ہوا کہ بسم اللہ پڑھ لو. جس وقت بھی جس نے کسی چھوٹی نیکی کا بھی خیال پیدا ہو جائے وہ عمل کر. میں نے اسی وجہ سے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھ دیا ہے آسان نیکیاں کے نام سے. اسی جذبے کے تحت لکھا ہے کہ ان نیکیوں کا اس میں ذکر ہے جو ہیں آسان, چھوٹی چھوٹی معمولی باتیں بظاہر دیکھنے میں, لیکن اجر ان کا بڑا عظیم ہے, اور ان کا اگر اہتمام انسان کر لے تو بہت سا اجر و ثواب کا ذخیرہ انسان اکٹھا کر سکتا ہے. تو وہ چھوٹا سا رسالہ ہے, ایک مرتبہ یہاں تقسیم بھی کیا تھا. تو اس کو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید سے کہ اگر آدمی دھیان سے, غور سے, عمل کے جذبے کے ساتھ پڑھ لے, اس کو اپنا نصاب بنا لے اصلاح کا, کہ ایک ایک جو اعمال اس میں لکھے ہوئے ہیں ان سارے اعمال پر عمل کرنے کی کا اہتمام کر لے, پابندی کر لے. یہ کام میں کروں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اور بہت قوی امید ہے کہ یہ آسان نیکیاں بالآخر انشاءاللہ زندگی میں انقلاب لا کر کریں گے. ہو نہیں سکتا کہ اس کے بعد انسان بچ جائے. تو اس واسطے ان نیکیوں کا اہتمام ہے. سب چھوٹا سا رسالہ ہے, کوئی آسان زبان میں لکھا ہوا ہے, سب کو درخواست ہے کہ اس کو پڑھیں اور پڑھ کر اس کو میں سے ایک ایک نیکی کو دیکھ کر اپنے آپ کا جائزہ لیں. بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہاں ہمارے بیٹھنے کا منشا بعض تقریر رسمی نہیں ہے, یہ اپنی اصلاح کا ایک راستہ ہے. سب مل جل کر اصلاح کی فکر کریں. تو اس کے لیے وہ رسالہ سامنے رکھ لیں, ایک ایک بات پڑھیں اور اس کے بعد اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ان کے عمل, اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, نہیں ہو رہا تو اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو وہ اگر ساری ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے آئیں تو انشاءاللہ وہ پہنچا دیں گے اللہ تعالیٰ منزل تک. آگے کتنی دیر باقی رہ گئی؟ اچھا بھائی, حدیث یہ پوری نہیں ہوئی ابھی اور بات آگے لمبی ہے, انشاءاللہ باقی آئندہ جمعہ میں پورے کریں گے. اللہ تعالیٰ کی زندگی عطا فرمائے. جزاک اللہ, دعا فرمائیے. یہ کسی نے پوچھا ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے, یہ سنت یعنی بلند آواز سے دینا ضروری ہے یا آہستہ بھی کہہ سکتے ہیں؟ اچھا ہوا پوچھ لیا. یہ جواب دینا تو واجب ہے سلام کا, اور اتنی آواز سے جواب دینا جس سے مخاطب سن لے, یہ مستحب ہے اور سنت ہے. لیکن اگر اتنی آواز سے دیا کہ جس کا مخاطب سن نہیں سکا تو واجب تو ادا ہو جائے گا, لیکن مستحب یہ ہے کہ اتنی آواز سے جواب دے کہ دوسرا سن بھی لے. اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور محدث ہیں, سیاستہ میں ایک ان کی مشہور کتاب ہے, ان کا واقعہ تو یہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ دریا کے کنارے جا رہے تھے تو دوسرے کنارے سے کسی شخص نے سلام کیا دیکھ کر, تو ہوا کا رخ ادھر سے ادھر تھا, اس لیے انہوں نے سن لیا, اور ان کو یقین تھا کہ ہوا کا رخ چونکہ ادھر ہے, مخالف ہے,
لہٰذا جب جواب دوں گا تو اس کو سنائی نہیں دے گا، تو سنائی نہیں دے گا تو یہ جواب دینے کا جو سنت اور مستحب طریقہ ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، اگرچہ واجب ادا ہو جائے۔ تو اس مستحب کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے کشتی میں بیٹھے، دریا پار کیا، وہاں جا کر جواب دیا وعلیکم السلام۔ یہ ہے حضرات کہ جو چھوٹے چھوٹے اعمال مستحبہ کی بھی اتنے کبھی اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ یہ ثواب بھی کیوں جائے، وہی لا تحقرن بالمعروف شیئا، نیکی کے کسی کام کو معمولی نہ سمجھیں۔ یہ کسی نے رموز اوقات کے بارے میں پوچھا ہے، یہ یہاں پر اس طرح بتانے کی بات نہیں ہے، کسی وقت خود آ کر کسی سمجھ لیں، یہاں مولانا اشرف خان صاحب ہوتے ہیں، ان سے کسی وقت سمجھ لیں۔ دعا فرمائیے اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالارشاد کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ دارالارشاد اردو بازار کراچی پاکستان، ای میل ishaq@dgcom.net.pk، فون نمبر 0300 22 81402۔ شکریہ۔